اسامہ، یہ صورت کل رات سے بنی ہوئی ہے اور آج تک کی جو صورتحال ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں جا رہے ہیں معاملات، حالات؟ پورے پاکستان میں اس وقت دیکھیں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ ایک تو معاشی معاملات جس طرح سے ہیں، اور اس کے بعد سیاست میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اب اس ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سول مارشل لاء کی کیفیت ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اس چیز کو اب ڈکلیئر کرنے کی صرف دیر ہے، کیونکہ آئین اور قانون تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سادہ لباس میں اگر آپ کسی کے گھر جاتے گرفتار کرتے ہیں، نہ اس کے کوئی وارنٹ آپ نے دکھانے ہیں، اور اس کے بعد ایک سے دوسری جگہ، دوسری تیسری جگہ، یعنی ہم اس ملک میں اب عزیر بلوچ کو رہا ہوتے باعزت بری عزیر بلوچ ہوں گے، اور یہاں پر اب راؤ انوار جیسے ہی آئی جی لگیں گے، چاہے وہ ملک کا کوئی بھی صوبہ ہو، کہیں بھی ہو، چاہے اسلام آباد ہے، پنجاب ہے، کوئی بھی ہو، وہاں پر اب راؤ انوار جیسے لوگ ہی لگ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر فواد چودھری ہوں، اعظم سواتی، شہباز گل، چاہے ارشد شریف پر آپ نے مقدمات کرنے ہوں، عمران ریاض پر کرنے ہوں، سمیم قرار دی جاتی ہے۔ آگے بڑھیں گے، ایک اور اہم خبر دیں آپ کو نیب ترامیم کالعدم ہونے سے توشہ خانہ کے دیگر کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس بحال ہو گئے۔ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس بحال ہو گئے۔ آصف زرداری کے خلاف پنک ریزیڈنسی ریفرنس بھی بحال ہو گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG، شوکت ترین کے خلاف ریفرنس بحال۔ راجہ پرویز، اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید، انور مجید کے مقدمات کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اسپیشل کورسپونڈنٹ ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، نیب ترامیم سے جو فائدہ اٹھانے والے تمام سیاسی رہنماؤں تھے، ان کے جو ریلیف ان کو ملتا، سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ کچھ ترامیم کی حد تک انہوں نے جو بیوروکریٹ تھے ان کو تحفظ ضرور دیا، البتہ تمام جو پبلک آفس ہولڈر تھے ان کے مقدمات سپریم کورٹ نے بحال کی ہیں، اور ان ترامیم سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا تھا ان میں سے سیدھا جو سیاسی شخصیات ان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، سابق وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، جو دونوں توشہ خانہ کیس میں جو گاڑیاں لی گئی تھیں اس کیس میں نیب نے ان کو ملزم بنایا تھا۔ ان میں شریک ملزمان میں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے وہ بھی شامل تھے۔ ان چاروں کا جو مقدمہ تھا کیونکہ نیب ترامیم کی روشنی میں ختم ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، 9 اگست ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ اقبال سنگھیڑا کے معاملے میں تو وہ کچھ ہو رہا ہے جو واقعی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ دیکھیے، جس دن اقبال سنگھیڑا صاحب کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، نون لیگیوں کی چیخیں بتا رہی تھی کہ کوئی تو وجہ ہے جو نون لیگی پاگل ہو رہے ہیں۔ ایک 17ویں گریڈ کے افسر کی گرفتاری پر نون لیگی وزراء مستعفی ہونا شروع ہوئے، یعنی جس دن سے اقبال سنگھیڑا صاحب گرفتار ہوئے ہیں نون لیگی وزراء کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، تو حضور والا اس خبر کی اصل کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ جو اقبال سنگھیڑا کیس کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اقبال سنگھیڑا کی کرپشن کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں، سب کے سب پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر چھاپے پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ نواز شریف بھی بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ اس کیس کے مزید